مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج مورخہ 2 جون سن 2021 مطابق 20 شوال المکرم 1442 ہجری بروز بدھ نماز ظہر کی ادائیگی کے فوراً بعد ایک انتہائی غمناک، المناک، اندوہناک، رنج و غم اور درد بھری خبر موصول ہوئی کہ سرزمین بہار کی عظیم ترین عالم دین اور علمی و ادبی شخصیت، کئی زبان کے ماہر، با کمال مربی، زبان و قلم کا شہسوار، حالات حاضرہ پر عمیق اور گہری نگاہ رکھنے والی دور اندیش ہستی اور مدرسہ امداد الاسلام صدر بازار میرٹھ کے ناظم و محتمم حضرت مولانا محفوظ الرحمان شاہین جمالی چترویدی آج بروز بدھ بوقت 1:45 پر راہی ملک عدم ہوئے۔ اس دار فانی سے دار بقا کو کوچ کر گئے اور ہم روحانی پسماندگان کو بھی تڑپتا بلکتا سسکتا چھوڑ اپنے سائے عاطفت و شفقت سے محروم کر اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شیء عنده باجل مسمى۔ سامعین، اللہ تعالی حضرت علیہ الرحمہ کی بال بال مغفرت فرمائے، رفع درجات عطا فرمائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں مقام خاص و قرب خاص نصیب فرمائے۔ جملہ لواحقین، متعلقین، محبین، تلامذہ باصفا، بالخصوص اہل خانہ، اولاد و احفاد و جملہ پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسہ امداد الاسلام میرٹھ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ مولانا کی طبیعت کئی دنوں سے عالل چل رہی تھی، سانس لینے میں دشواری تھی، جبھی ان کو میرٹھ کے آنند ہسپتال میں ایڈمٹ کرایا گیا تھا۔ اسی دوران طبیعت بگڑتی اور سنبھلتی رہی، 2 مرتبہ وینٹیلیٹر پر چلے گئے تھے، لیکن کل طبیعت کچھ بحال ہوئی تھی تو ICU میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ لیکن آج اچانک، یعنی آج 2 جون اچانک طبیعت سخت بگڑی اور ہزاروں تدابیر پر تقدیر الہی و قضائے خداوندی غالب آئی اور حضرت والا ہمیں داغ مفارقت دے گئے اور ہم نے عظیم المرتبت ہستی کو کھو دیا۔ مولانا کا شمار ہندوستان کے چوٹی کے علماء میں ہوتا تھا، نیز مولانا کا تعلق بہار کے ضلع مشرقی چمپارن سے تھا۔ حضرت والا کو اہل یوپی میرٹھ کے مولانا چترویدی شاہین جمالی کے نام سے جانتا تھا۔ مولانا شاہین جمالی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد سنسکرت زبان کی طرف راغب ہوئے اور پھر ویدوں اور برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کی دوسری مذہبی کتابوں میں ان کی دلچسپی بڑھتی چلی گئی اور گہرا مطالعہ کر کے لسانی طاقت اور وصف خطابت سے اپنے آپ کو باکمال بنایا۔ خود مولانا کہا کرتے تھے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر شاہین جمالی مولانا ہے تو چترویدی کیوں ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مولانا اگر چترویدی بھی ہو جائے تو اس کی شان گھٹتی نہیں بلکہ اور بڑھتی جاتی ہے۔ یہ مولانا کا جملہ تھا۔ یاد رکھیے، ہندو مذہب میں 4 ویدوں کا مطالعہ کرنے والوں کو چترویدی کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ وید پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی کسی ایک خانے میں سمٹ کر نہیں رہ گئی ہے بلکہ میں وسیعتر ہو گیا ہوں۔ وہ اپنے مدرسہ میں طلباء کو رواداری کا پاٹھ پڑھاتے تھے، جس کے لیے دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ حضرت مولانا درس و تدریس میں سنسکرت کے شروحوں کا بھی حوالہ دیتے تھے اور قرآنی آیات کا بھی۔ حضرت مولانا خطیب باکمال ہونے کے ساتھ ساتھ عالی مرتبت اہل قلم اور زبردست مصنف و مؤلف بھی تھے۔ ہم عصر علماء نے مولانا کی خوبیوں اور انتظام و انصرام کی مہارتوں کا بخوبی اعتراف کیا ہے۔ یاد رکھیے، آج صوبہ اتر پردیش اور بہار میں جملہ محبین، لواحقین،
نمناک، اداس، حزن و ملال، ماتم کنا اور غمگین ہے۔ آج پوری علمی برادری حضرت علیہ الرحمہ کی المناک فرقت پر حیران و پریشان ہے، کیونکہ حضرت علیہ الرحمہ کی ذات ہر دل عزیز ذات تھی۔ پوری ملت اسلامیہ اتر پردیش اور بہار کو حضرت کی جدائی نے غمزدہ کر دیا ہے، بالخصوص وہ تلامذہ باصفا جنہیں اس چشمہ صافی اور سلسبیل علم سے سیرابی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ پاک اپنے فضل خاص سے حضرت والا کو اعلی علیین مقام عطا فرمائے، قرب خاص عنایت فرمائے، اولاد و احفاد و تلامذہ و متوسلین اور تمام علمی پسماندگان بلا واسطہ و بالواسطہ سب کو صبر جمیل نصیب کرے، اور حضرت کی زندگی کے نچوڑ ما حصل اور خون جگر سے سینچے ہوئے گلشن علمی مدرسہ امداد الاسلام صدر بازار میرٹھ کو ہمیشہ آباد اور لہلہاتا رکھے، آمین۔ حضرت والا کے باغ باقی ہے، باغباں نہ رہا، اپنے پھولوں کا پاسما نہ رہا۔ حضرت والا کے تمام متوسل متعلقین کے قلب حزین سے آج یہ درد بھری آواز سنائی دے رہی ہے، اندلیب مل کے کرے آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ حیات جاودانی ملتی ہے عرفان محبت سے، وہ نہ رہے لیکن رہ گئی داستاں ان کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جن کا پیغام یہ تھا ہر انسان کے لیے کہ زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، اس زمین کی پستیوں میں آسماں بن کے رہو۔ حضرت علیہ الرحمہ کو اللہ تعالی مرحوم مغفور فرمائے، اور ہر اعتبار سے اللہ تعالی درجات میں ترقی عطا فرمائے، اور ان کے سیئات کو حسنات مبدل فرمائے۔ اللہ تعالی اپنا قرب خاص عنایت فرمائے، کیونکہ حضرت والا مرحوم مغفور علم و عمل کے پیکر، ورع و تقوی میں بے مثال، شیریں مقال، تفہیم کے بادشاہ، قلم کے دھنی، صاحب الرائے اور عوام و خواص میں یکساں مقبول ہونے کے ساتھ اور بھی بہت سے اوصاف و کمالات کے جامع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، سبھی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔